الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد علی ڈار اور یونیک آن لائن لیکچر میں آپ تمام بچوں کو بیٹا خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ غلام عباس صاحب کا لکھا ہوا افسانہ پڑھ رہے تھے اپنے آخری لیکچر میں، جس میں وہ نوجوان جو ایک بڑا فیشنیبل اور ماڈرن وضاقتہ کے ساتھ چلتا ہوا مال روڈ سے وہ چیرنگ کراس کے قریب آ جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اس کا ایک حصہ۔ تو بیٹا وہاں تک یقیناً بیٹا آپ نے تیار کیا، اس کے MCQs، اس کا جو حصہ خلاصے کا ہوگا وہ پیراگرافس آپ نے دیکھے، اور جو غلام عباس کا جو اسلوب ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جتنا پڑھا وہ آپ تیار کر چکے ہوں گے۔ آج ہم بیٹا اس کا باقی حصہ پڑھیں گے، جو اگلا حصہ ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ میرا بیٹا ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو مکمل کریں کامیابی کے ساتھ۔ تو آج میرا بیٹا اپنا باقی لیکچر پڑھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں اپنا سبق اوور کوٹ۔ آج یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز لاہور کے آن لائن لیکچر میں بیٹا آپ تمام بچوں کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، ویلکم۔ اردو سال اول یعنی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 بیٹا ہم لوگ میں پڑھتے ہوئے حصہ نثر پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا سبق نمبر ہے 6، یہ اس کا دوسرا پارٹ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ غلام عباس صاحب کا لکھا ہوا افسانہ اوور کوٹ۔ اوور کوٹ افسانہ جو ہے ایک بڑا ہی خوبصورت افسانہ، جس میں غلام عباس کے اس افسانے کے اندر ایک نوجوان جس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے، ایک ملمہ کاری کی ہوئی ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ وہ ظاہراً ایک ماڈرن امیر طبقے کا فرد لگتا ہے، لیکن اس کے حقیقت اس کے اندر اس اوور کوٹ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ اوور کوٹ بیسیکلی اس کے اوپر چڑھا ہوا ایک خول ہے۔ یہ حصہ بیٹا ہم پڑھ چکے کہ ایک خوش پوش ماڈرن نوجوان جو تھا وہ ڈیوس روڈ، یہ سر آغا خان کا روڈ اس کا نام ہے، کا پرانا نام ہے، یعنی جو پرانا نام تھا سر آغا خان روڈ تھا۔ لاہور کی ایک سڑک یعنی مین مال روڈ سے آ کے یہ منسلک ہوتا ہے۔ اس سے یہ ایچسن کی دیوار کے پاس سے شملہ پہاڑی والا راستہ جو ہے وہ سیدھا اس طرف کو آتا ہے۔ تو یہ اس طرف سے چلتا ہوا چیرنگ کراس کی طرف آتا ہے، اور چیرنگ کراس وہ چوک جس میں پنجاب اسمبلی ہے اور وابڈا کی بلڈنگ اور باقی دیگر بلڈنگیں جن کا ذکر پیچھے لیکچر میں ہم نے کیا۔ ہفتے کی شام تھی، یہ نوجوان وہاں سے چلتا ہوا پہنچتا ہے اور دیکھنے میں بڑا امیر دولت مند لگتا ہے۔ اس نے بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم بیٹا پڑھ چکے تھے۔ اور یہ نوجوان چلتا پھر وہ ایک سیمنٹ کی بینچ پہ بیٹھتا ہے، اور مال روڈ کے اوپر آ کر وہ جو موٹروں کا تانتا بندھا ہوا ہے، یہاں سے چلتے ہوئے نوجوان سیمنٹ پہ بینچ پر بیٹھا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے اس حصے کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ اس کا پیج نمبر ہے بیٹا ہمارا 29، اور اس کا یہ تقریباً سیکنڈ پیراگراف بنتا ہے جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں سے بیٹا یہ ہم نے پڑھا تھا کہ مال روڈ پر موٹروں اور بائی سائیکلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ تانتا بندھا وہاں پر سے یہ چلتا ہوا، یہ خرید و فروخت کی رنگا رنگیلی سے دور سے جی بلا رہے تھے۔ یہ والا پیرا ہم نے آخری پڑھا تھا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی۔ یعنی نوجوان نے خود بھی ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا، یعنی وہ اپنے ہی جس طبقے کے اندر اس نے اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے یہ لباس پہن رکھا ہے۔ تو نوجوان وہ غریب طبقے کا فرد ہے، لیکن اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ امیر طبقے کا ہے، وہ کھاتے پیتے طبقے کا ہے۔ وہ ایک ایسے سماج کا رکن بننا چاہتا ہے، ایسی کمیونٹی کے ساتھ خود کو منسلک کرنا چاہتا ہے جس لباس کو اس نے زیب تن کر رکھا ہے۔
یقیناً یہ لباس جو ہے، یہ جو اس کا حلیہ جو ہے، اس کی جو تراش خراش ہے جس سے وہ بڑا فیشنیبل بھی لگ رہا تھا، یہ ساری کی ساری جو اس کی تیاری ہے یہ امیر طبقے کی ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے کی ہے۔ اور یہاں پر وہ سیمنٹ پہ بیٹھا سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد، زن عورت اور مرد آدمیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی، کیونکہ لباس اس کی ڈیفیشنسی تھی، اس کی حقیقت کچھ اور تھی۔ لہٰذا اس نے جس چیز کو اپنے اوپر خول کو چڑھایا ہوا تھا وہ دوسرے لوگوں کو جو تھا ان کے چہروں کی نسبت ان کا لباس دیکھتا ہے۔ عام طور پر لوگ دوسروں کے چہرے کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نوجوان کیونکہ اس احساس کمتری میں مبتلا تھا، اپنی غربت کی احساس کمتری میں، لہذا یہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چاہتا تھا، دوسروں سے موازنہ کرنے کے لیے دوسروں کے لباس پر اس کی نظر زیادہ تھی بنسبت ان کے چہروں پر، یعنی جو بھی آدمی اور عورتیں سامنے سے گزرتی ان میں ہر وضع اور کماش کے لوگ تھے، یعنی ہر طرح کے لوگ اس کے اندر تھے، ملے جلے لوگ تھے، ایک ہی طرح کے لوگ نہیں تھے۔ مختلف کام کرنے والے، مختلف کاروبار مختلف وضع یعنی حلیے کے مختلف کماش، مختلف پیشے کرنے والے لوگ وہاں موجود تھے۔ ان میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے، دولت مند سرکاری افسر بھی تھے، بڑے بڑے آفیسرز بھی تھے، لیڈرز بھی تھے۔ اس کے اندر فنکار یعنی آرٹسٹ جو ہوتے ہیں، جو کسی بھی فن سے کیونکہ تعلق رکھتے ہوں گے، الحمرا آرٹ کونسل میں کام کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور دیگر ہمارا ریڈیو، ٹی وی اور فلم اور تھیٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جس میں گلوکار ہو سکتے ہیں، فنکاروں سے مراد جس میں صداکار ہو سکتے ہیں، اداکار ہو سکتے ہیں، مختلف قسم کے فنکار، بڑے چھوٹے ہر طرح کے۔ کالجوں کے طلباء اور طالبات، یعنی کالجوں کے طلباء اور طالبات، لاہور کو کالجوں کا شہر کہتے ہیں، تو یہ درس و تدریس اور تعلیم کے لحاظ سے اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پر بہت سے تعلیمی ادارے جو ہیں، اسی سڑک پر اگر آگے چلے جائیں تو جامعہ پنجاب یعنی پنجاب یونیورسٹی ہے، اورینٹل کالج، اور یہ سارا، اور اس کی بیک سائڈ پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، اس سے پہلے اسی روڈ کے اوپر ایچ ایس این کالج، اور یہ اس اعتبار سے یعنی تعلیم کے یہاں پر مراکز بہت سے تھے، اس لیے یہاں پر ان لوگوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ نرسیں اور اخباروں کے نمائندے، یعنی نرسیں کیونکہ اس کے یہاں پر ہسپتال بھی ہیں اور یہاں پر اخباروں کے دفاتر بھی ہیں، بہت سے اخباروں کے دفتر بھی اسی سڑک سے منسلک جگہوں پر ہیں۔ نوائے وقت کا دفتر بھی ادھر قریب ہی ہے، روزنامہ جنگ بھی ڈیوس روڈ پہ ہے ان کا آفس، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح، اور اس کی بیک سائڈ پر جو ہے پوری ایک مارکیٹ ہے پرنٹنگ کی، وہاں پر بھی بہت سی طباعت پرنٹنگ سالے اخبارات وہاں سے نکلتے ہیں، تو اخباروں کے نمائندے بھی یعنی رپورٹر وغیرہ بھی وہاں موجود تھے۔ دفتروں کے بابو یعنی کلرک وغیرہ، زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، یعنی زیادہ تر لوگوں نے خود کو سردی سے بچانے کے لیے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اب اوور کوٹ پہننے والے لوگ وہاں زیادہ تر تھے، یعنی جس طرح بیٹا آج کل ہمارے زمانے میں ہم لوگ ہوڈز پہن لیتے ہیں، جیکٹس پہن لیتے ہیں، جس زمانے کی جس دور کی منظر کشی یا عکاسی غلام عباس یہاں کر رہے ہیں، تو وہاں لوگ جو ہے اوور کوٹ پہننا پسند کرتے تھے، یعنی اوور کوٹ پہننے کا تھوڑا رواج تھا۔ اور ویسے بھی اوور کوٹ اب لاہور میں اتنی سردی نہیں ہوتی، یہ بہت زیادہ گرم لباس ہے، یہ بہت زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں پہنا جا سکتا ہے۔ تو لاہور میں پہلے سردی زیادہ ہوتی تھی، تو یہ اس زمانے میں سردی کا دورانیہ بھی زیادہ ہوتا تھا، تو یہ اوور کوٹ پہنے جاتے تھے۔ لیکن اب اس طرح کے اوور کوٹ پہننے کا رواج تقریباً کم ہو گیا بہت زیادہ۔ اچھا، ہر قسم کے یہاں جو لوگوں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے، ہر قسم کے اوور کوٹ، کراکلی کے بیش قیمتی، یہ ایک مشہور برانڈ ہے، یہ بہت قیمتی کوٹ ہوتے تھے اس کے بنے ہوئے۔ یہ جنگلی بلی کی کھال کے بنا ہوا کوٹ جو ہے وہ کراکلی کے جو کوٹ تھے بیش قیمتی، یعنی بہت قیمتی اوور کوٹ سے لے کر خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ تک جنہیں نیلامی میں خریدا گیا تھا، یعنی سیکنڈ ہینڈ کوٹ جو نیلامی سے میں بکتے ہیں، تو پرانے خاکی پٹیوں والے جو فوجی پہنتے ہیں سرد علاقوں میں دوران ڈیوٹی، تو یہ وہ والے کوٹ بعد میں سیکنڈ ہینڈ بیچے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگوں نے زیادہ تر اوور کوٹ ہی پہنے ہوئے تھے۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ تھا تو خاصا پرانا، مگر اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا۔ یعنی نوجوان دوسروں کا لباس کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ موازنہ کر رہا تھا خود کا اور ان کا۔ ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، کیونکہ وہ تھا تو نچلے طبقے کا فرد، لیکن اس کا لباس، اس کی وضاقتہ جو تھی، اس کو اپر کلاس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر رہا تھا، اور اپنی اس احساس کمتری کو چھپا کر بیٹھا ہوا تھا۔
تو یہاں وہ جو اس نے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا وہ دوسروں کو جب دیکھتا تھا جنہوں نے ہلکی کوالٹی کے اوور کوٹ پہنے ہوتے تھے تو یہ اپنے اندر تھوڑا سا فخر محسوس کرتا تھا کہ اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے. یہ کس طبقے کے ساتھ منسلک اپنے آپ کو کر رہا تھا؟ امیر طبقے کے ساتھ. پھر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا, بہت اچھے کسی ٹیلر نے اس کو سیا تھا, یعنی اس کا کپڑا بھی بہت بڑھیا تھا کوالٹی وائز, اور پرانا ہونے کے باوجود بھی اس کی سلائی بہت اچھی تھی اور بہترین سنبھالا گیا تھا. اس کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے. کالر خوب جمع ہوا تھا. کالر خوب جمع ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس کو استری کیا ہو. جمع ہوا کالر کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کہ کسی نے جب کوٹ کو استری کیا جاتا ہے اس کے کالر کے اوپر اس کو ایک سٹیم کر کے اس کے اوپر اس کو اچھی طرح دبا دیا تاکہ کریزیں بن جائیں. اس کی باہوں کی کریزیں یعنی اس کی جو بڑی نمایاں سلوٹ کہیں نام کو نہیں, بٹن سینگ کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے. نوجوان اس میں بہت مگن معلوم ہوتا تھا, یعنی نوجوان کا یہاں کوٹ کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں. یہ کوٹ جو ہے یہ بہت اچھا خوبصورت اور سنبھال کے رکھا ہوا تھا. کپڑا بھی کوالٹی میں اچھا تھا. اس کی دیکھ بھال بھی نوجوان نے بہت اچھے طریقے سے کی تھی, اور اس کو آئرن بڑا اچھا کیا تھا, استری بہت اچھا, پریس بہت اچھا کیا ہوا تھا کہ اس کی کریزیں تک نظر آ رہی تھیں, وہ لائن جو استری کرنے کے بعد سائڈوں پر بنتی ہیں بازوؤں کے اوپر. سلوٹ یعنی کہیں سے وہ خراب نہیں ہوا تھا, سلوٹیں نہیں تھیں اس کے اندر, چنٹ نہیں پڑی ہوئی تھیں اس کے اندر. تو بٹن بھی سینگ کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے تھے, یعنی ایک پلاسٹک کے بٹن ہوتے ہیں بیٹا پرانے زمانے میں, جو سینگ جو ہوتے ہیں جانوروں کے ان کو کاٹ کر اس کو گرینڈ کر کر بھی جو ہے وہ بٹن بنائے جاتے تھے. تو اس نوجوان کے کوٹ پر جو بٹن لگے ہوئے تھے وہ کس کے تھے؟ سینگ کے, پلاسٹک کے نہیں تھے. یہ ایم سی کیوز کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. نوجوان اس میں بڑا مگن اور خوش تھا, یعنی بہت خوش تھا اس کوٹ کے اندر, اور خوش اس بات پر بھی تھا کہ وہ اس طبقے کا فرد لگ رہا تھا دیکھنے میں جس طبقے کے ساتھ جو امیر طبقہ ہے, جو دولت مند طبقہ ہے, اور وہ خود کو ان سے منسلک کر کر خوشی محسوس کر رہا تھا. لیکن حقیقت میں وہ ان کے اس کے برعکس تھا. یہ اس کا خول تھا جو اس نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا تھا, اور اپنے اندر کے حصے کو اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. اب یہاں جی ایک لڑکا پان بیڑی سگریٹ کا صندوقچہ, ٹرنک سا ہوتا ہے, چھوٹا سا باکس جیسے سوٹ کیس ہوتا ہے, یہ عام طور پر یہ جست کا بنا ہوتا ہے یا لوہے کا بنا ہوتا ہے. صندوقچہ گلے میں ڈالے سامنے سے گزرا. پان بیڑی اور سگریٹ. پان یہاں پر کھانے کا رواج ہے, پان کھاتے ہیں لوگ, سگریٹ بھی لوگ یہاں پیتے ہیں. اور اس زمانے میں بیڑی, یہ بیڑی بیٹا یہ بھی سگریٹ کی ایک قسم ہے. تمباکو کو سگریٹ کے اوپر تو ایک وائٹ کلر کا پیپر چڑھا ہوتا ہے, جبکہ بیڑی جو ہوتی ہے وہ اوریجنل جو تمباکو کا پتا ہوتا ہے اس کو رول کر کے سکھا لیا جاتا ہے, تو وہ ایک سگریٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے, یعنی اوریجنل فارم میں ہوتا ہے. یہ گلے میں ڈالے سامنے سے گزرا. نوجوان نے آواز دی پان والا. نوجوان نے کیا آواز دی اس کو؟ پان والا. انڈر لائن کیجئے, یہ بھی امپورٹنٹ لفظ ہے, ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے آپ کے. تو اس نے ایک بچہ جو ہے, جو ایک غریب شخص ہے, ایک غریب کاروبار کرنے والا ہے. یہاں مال روڈ پہ بڑے بڑے دکاندار بھی ہیں, بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں, لیکن وہاں پر ایک غریب طبقے کا فرد جو ہے, ایک چھوٹا لڑکا, نوجوان جو ہے, بچہ جو ہے, وہ گلے میں صندوقچہ ڈالے پان سگریٹ اور بیڑی بیچ رہا ہے. یہ اس کا کاروبار ہے. تو امیروں کے پاس تو دکانیں, کارخانے, فیکٹریاں اور محلات ہوتے ہیں, جبکہ غریب شخص کے پاس کاروبار کی ایسی ہی صورت ہے. ایک غریب آدمی ٹانگا چلاتا ہے, جبکہ جو ایک امیر جو اس سے بہتر حالت میں ہوگا وہ اس سے اچھا کاروبار کرے گا. تو اسی طرح یہ جو نوجوان لڑکا جو پان سگریٹ بیڑی بیچ رہا ہے, یہ بیسیکلی ایک غریب طبقے کا فرد ہے, اور ظاہری بات ہے اس کے کاروبار کی نوعیت بھی غربت زدہ سماج کا عکس اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. جناب, بچہ جواب دیتا ہے, جناب 10 کا چینج ہے, یعنی کھلے پیسے ہیں تو نہیں لا دوں گا, کیا لیں گے آپ؟ نوٹ لے کر بھاگ گیا تو سوال کرتا ہے. اجی واہ, کوئی چور چکا ہوں جو بھاگ جاؤں گا, اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے, لیں گے کیا آپ؟ نہیں, ہم خود چینج لائیں گے. لو یہ ایک اکنی, یعنی ایک پیسہ نکلایا, ایک سگریٹ دے دو اور چلے جاؤ. لڑکے کے جانے کے بعد وہ سگریٹ کے کش لگانے لگا, یعنی سگریٹ پینے لگا. یہاں نوجوان خود کو ایک امیر آدمی ظاہر کرتا ہے
اور اپنے سامنے ایک اپنے ہی طبقے کے ایک فرد کے سامنے اپنی حقیقت کو چھپا رہا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس چینج ہوگا، یعنی اس کا مطلب میں امیر آدمی ہوں، میرے پاس دولت نوٹ بہت بڑے ہیں. تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس چینج نہیں ہے. اس نے کہا جی میں لا دوں گا. اس نے کہا جی لے کر بھاگ گئے تو کیا ذمہ داری ہے. لیکن یہاں پر ایک اس نوجوان بچے کی جو محنت کرنے والا غریب لڑکا ہے، اس کی عزت نفس کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امیر طبقہ ہمیشہ غریب کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے. یہاں اس نے یہی کوشش کی کہ اس بچے کو کہتے ہیں کہ اگر بھاگے تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں کوئی چور چکا نہیں ہوں، یعنی میں غریب ضرور ہوں لیکن چوری کرنے والا نہیں، ناجائز ذرائع سے روزی کمانے والا فرد نہیں ہوں. تو وہ کہتا ہے جی کہ ایک بس یہ کنی نکل آئی ہے تو وہ سگریٹ لے کر پینے لگتا ہے اور وہ بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے. غلام عباس چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس معاشرے کی عکاسی سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس افسانے میں ایک چھوٹی سی بلی، سفید رنگ کی بلی، سردی میں ٹھٹھری ہوئی یعنی کانپتی ہوئی بینچ کے نیچے اس کے قدموں کے پاس آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی. یعنی اسی دوران وہ جب سگریٹ پی رہا تھا تو وہ غریب بچہ جو ہے، لڑکا جو ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ ایک بلی جو ہے اس کے پاس آ جاتی ہے. اور نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں، اس نے پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی. اس نے پچکارا یعنی پیار سے بلایا، اس کو بڑے پیار سے بلایا تو بلی جو ہے وہ اچھل کر اس بینچ پر آ چڑھی، یعنی اس کے پاس آ گئی. اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پور لٹل سول، بیچاری ننھی سی جان. یعنی نوجوان نے بالکل یہاں پر اس ذریعہ بتایا ہر جاندار جو ہے وہ پیار کا بھوکا ہوتا ہے. تو یہاں اس نے بلی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ امیر لوگ گھروں میں جانور پالتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس نے اپنے آپ کو ایسے ہی بیٹھا ہوا اس بینچ پر یہ ارد گرد کے لوگوں کو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بڑا ہی جانوروں سے پیار کرنے والا فرد ہے اور اس کو سردی لگ رہی ہے تو اس کو بڑا احساس ہے اس کی سردی کا. اب 7 بج چکے تھے اور وہ مال کی پٹری پر پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا چلتا جا رہا تھا. یعنی پھر اس نے اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور وہ چلنا شروع کر دیا. اور ٹائم کیا ہو گیا تھا؟ 7 بج چکے تھے. ایک ریستوران یعنی ایک چھوٹا سا ایک کھانے پینے کا ایک ہوٹل، آرکیسٹرا بج رہا تھا یعنی مغربی ساز بج رہے تھے، مغربی موسیقی کے آلات جو تھے جس میں بہت سے مکس کر کے اس زمانے میں، کیونکہ ہمارا یہ وہ دور ہے جس دور میں جو ہماری یہاں موسیقی کو بڑا امیر طبقہ جو ہے وہ موسیقی کو بڑا پسند کرتا ہے. اور اسی طرح ہوٹل اور ریسٹوران کے اندر اور اس طرح کی جگہوں کے اوپر جہاں لوگوں کا آمد و رفت زیادہ ہو وہاں موسیقی کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور لائیو اس زمانے میں لائیو موسیقی ہوا کرتی تھی. مال روڈ پر بہت سے ریسٹورانس تھے جہاں پر موسیقی کا اہتمام ہوتا تھا تاکہ لوگ یہاں پر زیادہ سے زیادہ آئیں اور آ کر بیٹھیں، موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوں اور اس طرح ان کا جو کاروبار بھی ہے وہ چلے. تو ایک وہاں پہ جلتا ہوا ایک ریسٹوران کے پاس ایک انگریزی ساز مل کر جب بجتے ہیں تو یہ آرکیسٹرا بج رہا تھا. اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا. ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان کہتے ہیں بیٹا، تانگا چلانے والے، پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکرے لیے کھڑے تھے، کچھ راہگیر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے، کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ گداگر کہتے ہیں بھیک مانگنے والوں کو. مزدوری پیشہ جو لیبر ہوتی ہے، جو مزدوری کرتے ہیں، اینٹیں بجری سیمنٹ اٹھاتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں. پھل بیچنے والے، ڈرائیور، یہ سارے وہ طبقے کی بات ہو رہی ہے جو غریب طبقہ ہے. نوجوان پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا. نوجوان آگے اس لیے بڑھ گیا کہ یہ اس طبقے سے اپنے آپ کو الگ کیے ہوئے تھا. اس نے اپنے آپ کو ان سے الگ وہ روپ ڈھال لیا تھا جو اس طبقے سے ہٹ کر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا، اس لیے وہاں سے وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا. لیکن یہ وہ جو غریب لوگ تھے، یہ وہی طبقہ ہے جو وہاں پیسے نہیں ہیں جن کے پاس. یہ وہ غریب لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، دہاڑی دار ہیں، تھوڑا پیسہ کماتے ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات بمشکل
پوری کرتے ہیں۔ وہ ان مہنگے ہوٹلوں میں بیٹھ کر موسیقی سے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتے اور اچھا کھانا بھی یہاں سے لذیذ کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ نوجوان یہاں سے آگے بڑھ گیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک سٹال پڑا، نوجوان یہاں بھی رکا، کئی تازہ رسالوں کے ورق الٹے، جہاں سے رسالہ اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا، اور آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ اب یہ نوجوان جو ہے آگے راستے میں آگے گیا تو ایک چھوٹا سا بک سٹال آتا ہے۔ مال روڈ کے اوپر بہت سی کتابوں کی ابھی بھی دکانیں ہیں۔ اگر آپ چیرنگ کراس سے آگے کی طرف آئیں تو وہاں ماورا اور بک ڈپو ہے، وہاں جو فروسنز ہے وہ بھی وہیں پہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بک سٹال ہے جو اگر آپ مال پہ اس وقت موجودہ جو وہاں پہ KFC ہے اس سے پہلے ہی اسی بلڈنگ کے باہر بھی ایک چھوٹا سا بک سٹال ہے، تو انہی میں سے کسی ایک آدھ بک سٹال پہ وہ رکا۔ اب وہ رائٹ سائڈ پر اگر چل رہا ہو یا لیفٹ سائڈ پہ چل رہا ہو اس کا فرق ہے، جہاں پر بھی وہ رکا یعنی کتابوں کی کوئی دکان تھی، لیکن وہ کتاب اٹھاتا اور اس کو چیک کرتا، دیکھتا اور پھر رکھ دیتا، اور بڑی احتیاط سے رکھتا کیونکہ وہ اس کو خرید نہیں سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا تو قالینوں کی دکان نے اس کی اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ لوکیشن جو ہے، یہ جو ایریا جو ہے، تقریباً نوجوان جو ہے نا اس وقت جو پینوراما سینٹر اور نکی مارکیٹ کے کوئی قریبی اسی حصے میں یعنی ریگل چوک سے پہلے والے حصے میں گھوم پھر رہا ہے۔ مالک دکان نے جو ایک چوغا، لمبا سا چوغا پہنے اور سر پر کلا رکھے تھا، یعنی ایک لمبا سا چوغا پہنے اور سر پر کلا رکھے تھا، گرم جوشی سے اس کی آؤ بھگت کی، یعنی بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو خوش آمدید کہا۔ قالینوں کی دکان تھی وہاں پر ایک، جو بڑی خوبصورت دکان کے اندر قالین پڑے ہوئے تھے، اور ایک بہت سے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ایک چوغا اور کلا پہنے ایک دکاندار نے اس کو خوش آمدید کہا۔ انسان کی جو مالی حیثیت اور عزت کا تعین اس کے لباس سے کیا جاتا ہے۔ یہ نوجوان کیونکہ اچھا لباس پہنے ہوا تھا اور بڑا خوبصورت اس نے جو حلیہ بنایا ہوا تھا، تو اس لیے دکاندار نے اس کی عزت کی۔ اس کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں تھا، اس لیے اس نے اس کو اپنی دکان کے اندر بڑی آؤ بھگت کی، یعنی بہت گرم جوشی سے ملا، بہت زیادہ اس کو ویلکم کیا کہ کیا دیکھیں گے۔ تو اس نے بھی آگے سے کہا ذرا یہ ایرانی، نوجوان نے کہا ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں، اتاریے نہیں، یہیں دیکھ لوں گا، کیا قیمت ہے اس کی؟ 1432 روپے۔ نوجوان نے اپنی بہوؤں کو سکیڑا، جس کا مطلب تھا اوہو اتنی؟ دکاندار نے کہا آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے، لیکن شکریہ، لیکن اس وقت میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ تو وہاں پر نوجوان جو ہے اپنی حلیے سے، کیونکہ ایک دولت مند اور امیر طبقے کا عکس اس کے اندر تھا، تو اس دکاندار نے اپنا کسٹمر سمجھ کے اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا۔ لیکن اگر یہی پھٹے حالوں، پھٹے پرانے کپڑوں میں وہاں جاتا تو شاید اس کی وہ عزت و تکریم نہ ہو سکتی، لہٰذا اس نے وہاں دکان پر سے قالین دیکھے، لیکن اس نے کہا کہ میں پھر کبھی آ کے لوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، لباس کا جو اس کا امپیکٹ تھا اس دکاندار کے اوپر وہ ایسا تھا کہ وہ اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کچھ دیر وہاں پر چیزیں دیکھی اور پھر وہ دو تین منٹ کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا، اور وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا۔ جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پرسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ کیا تھی؟ یہ طنز ہے اس کھوکھلے سماج پر کے اوپر اس نوجوان کی جو مسکراہٹ تھی جب وہ باہر نکلا اور وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا، اور اپنا کاج کے اوپر جو اس نے پھول لگایا تھا اس کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے یہ سب اس لیے کیا کہ وہ طنز کر رہا تھا اس سماج کے اوپر کہ ہمارا سماج کیسا ہے، اس کا عکس کیا ہے۔ تو لہٰذا اس نے اس چیز کے اوپر دیکھا کہ میرے لباس کو اس نے دیکھا ہے اور میری اس طرح آؤ بھگت ہو رہی ہے، یہ میری حقیقت سے آشنا ہو جائے تو یوں اپنی دکان کے اندر داخل ہونے بھی
نہ دے۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو نوجوان کے چہرے پر موجود تھی۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ چل لینے کے بعد بھی اس کی طبیعت کی چونچالی میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ نہ تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، نہ اکتاہٹ، نہ وہ اس سے بور ہوا تھا یا بیزار ہوا تھا۔ یہاں پر پٹری پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ سی گئی تھیں، ان میں کافی فاصلہ رہنے لگا تھا، یعنی رش کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیت کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھڑی زمین پر گر پڑی۔ اوہ سوری کہہ کر اس زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا۔ یہ نوجوان بار بار انگلش کے لفظ بولتا ہے۔ انگلش بولنا اس زمانے میں، انگلش کے لفظوں کا استعمال جو تھا اس زمانے میں ایک مغربی تہذیب یا مغربی کلچر کا جو اثرات تھے برصغیر کے لوگوں، اس خطے کے لوگوں پر، اس کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ تو لہٰذا خود خوشی کا احساس کرنے کی بجائے دوسروں کو ہم یہ یقین دلانے میں ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی کیفیت تھی کہ نوجوان خود کو بہت زیادہ خوش و خرم اور پرمسرت ظاہر کر رہا تھا۔ یہاں پر یہ ساری کیفیت نوجوان نے اس لیے سارا کچھ دیکھا، تو یہ ساری وہ کیفیت تھی کہ وہ پھر آگے چلتا رہا اور اس کے اندر کوئی تھکاوٹ یا اکتاہٹ بالکل بھی اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے اپنا سبق پڑھا اوور کوٹ، اس کا جو حصہ ہم نے پڑھا، ڈسکس کیا، اس کے جتنے بھی MCQs بیٹا جو اہم لفظ تھے اس کو بیٹا آپ یونیک نوٹ سے بھی مدد لیجئے اور وہ امپورٹنٹ لفظوں کی جو MCQs ہے وہ تیار کیجئے، یہاں تک جو خلاصہ بنتا ہے اس کو تیار کیجئے، جو پیراگرافز ڈسکس ہوئے ہیں اور سماجی اور معاشرتی جو افسانہ نگار نے اپنے اس افسانے کے اندر جو کہانی ہمارے سامنے پیش کی ہے، جو اس کے افسانے کی جو خاصیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اقتباس کی تشریحات کو بھی دیکھیے اور اس کو تیار کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کا باقی جو حصہ رہ جائے گا وہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے بیٹا اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ میرے اسٹوڈنٹس جہاں پر بھی ہیں اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔